ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانت ليلة شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها رواه ابن ماجه۔ اسٹیج پر تشریف فرما حضرات علماء کرام، حفاظ اعظام، دعاء کرام اور معزز و محترم مسلمان بھائیوں، یہ جلسہ اس کا عنوان نبوت کی ہے اور تعلیمی بیداری کی ہے۔ اس سے ہٹ کر میں دو چار باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا۔ ابھی میرے حضرت محترم نے کہا کہ شب برات قریب ہے، اسی سلسلے میں دو چار باتیں عرض کرنے کی کوشش کروں گا، اور جلسے کا جو دوسرا عنوان ہے تعلیمی بیداری، اس سلسلے میں بھی دو چار باتیں کہنے کی کوشش کروں گا۔ حضرات کرام، یہ مہینہ شعبان کا مہینہ ہے، اس میں ایک رات آتی ہے جس کو شب برات کہتے ہیں۔ برات کے معنی خلاصی اور آزادی کے آتے ہیں، چونکہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالی بہت سے لوگوں کو، مومنوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے، خلاصی دیتا ہے، چھٹکارا دیتا ہے، اسی لیے اس کو شب برات کہتے ہیں۔ بہت سی حدیثوں میں اس کی فضیلت آئی ہوئی ہے۔ ایک حدیث میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب 15 شعبان کی رات ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی سمائے دنیا پر نازل ہوتا ہے۔ ہم لوگوں کے سر کے اوپر جو آسمان ہے اس کو سمائے دنیا کہتے ہیں۔ سما کے معنی اردو میں آسمان کے آتے ہیں، دنیا سے جو آسمان متصل ہے۔ اللہ اس سمائے دنیا پر نزول فرماتا ہے، اور اللہ کی طرف سے پکار ہوتی ہے، آواز لگائی جاتی ہے، حل من مستغفر فاغفر لہ، کیا ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا، بخشش چاہنے والا، جس کی میں مغفرت کروں، جس کی میں بخشش کروں۔ حل من مسترزق فارزقہ، ہے کوئی رزق طلب کرنے والا جس کو میں رزق عطا کروں۔ وحل من مبتلا فعافیہ، ہے کوئی مبتلا مصیبت جو دعا کرے اور میں اس کو اس مصیبت سے چھٹکارا دوں، نجات دوں، عافیت دوں۔ وحل من مسترحم فارحمہ، ہے کوئی رحم طلب کرنے والا جس پر میں رحم کروں۔ وَقَذَا وَقَذَا، اس طرح کی بہت سی
پکاریں اور آوازیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے حتیٰ یطلع الفجر، اور یہ آواز اور یہ پکار اور یہ نزول رحمت اس وقت تک ہوتی رہتی ہے یہاں تک کہ صبح صادق طلوع ہو جائے۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ اس رات میں جو آدمی اللہ سے رزق کو طلب کرے گا، مغفرت کو طلب کرے گا، رحم کو طلب کرے گا، اللہ اس کو ساری چیزیں عطا کرے گا۔ کوئی پریشانی میں مبتلا ہے اور دعا کرے گا تو اللہ اس کی پریشانی کو دور کر دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند راتوں کی یہ خصوصیت بیان کی ہے، اور اس میں یہ خصوصیت رکھی ہے کہ ان میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور انسان جو کچھ عبادت اس میں کرتا ہے اس کا ثواب کو بڑھا دیا جاتا ہے۔ ان راتوں میں سے ایک رات شب برات ہے، ایک جمعے کی رات ہے، عیدین کی رات ہے، اور رجب کے مہینے کی پہلی تاریخ کی رات ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ان 5 راتوں میں جو شخص عبادت کرے گا اس دن ان کے قلوب نہیں مریں گے جس دن کے اور لوگوں کے قلوب مر جائیں گے۔ مراد یہ ہے کہ ان 5 راتوں میں جو عبادت کرے گا موت کے وقت نزا کے عالم میں اس کو گھبراہٹ نہیں ہوگی، قبر میں اس کو گھبراہٹ نہیں ہوگی، قیامت کے دن اس کو گھبراہٹ نہیں ہوگی۔ اتفاق کی بات یہ سمجھیے، اس مرتبہ جو شب برات ہے اس میں 2 فضیلتیں آ رہی ہیں۔ جمعرات کے دن گزر کر جو رات آئے گی اسی میں شب برات ہے، وہ جمعے کی بھی رات ہے۔ تو اس مرتبہ کی شب برات میں 2 فضیلتیں ہیں، ایک شب برات بھی ہے وہ، اور جمعے کی رات ہے۔ ان دونوں فضیلتوں کو حاصل کرنے کے لیے آدمی کو چاہیے کہ اس رات میں عبادت کرے اور جاگ کر بیدار رہ کر اپنے اعمال کو، ایمان کو سجائے۔ ایک حدیث میں نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، رہے اے بچہ خاموش رہ، چپ ہو جاؤ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ ایک رات میں سوئی ہوئی تھی، میں نے بستر میں ہاتھ پھیرا تو دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے۔ پھر میں نے اٹھ کر دیکھا اور ہاتھ چلایا تو آپ سجدے میں تھے، اور سجدے کے تلوے میں میرا ہاتھ لگا، اور آپ کے تلوے میں پیر میں حرکت آئی۔ تو حضور نماز سے فارغ ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ کیا تم کو یہ شک ہو رہا تھا کہ ہم تمہاری باری میں رات گزارنے کے لیے دوسری بیوی کے پاس چلے جائیں گے، اس لیے تو ڈھونڈ رہی تھی؟ تو عائشہ نے فرمایا، نہیں یا رسول اللہ، آپ اتنی دیر تک نماز پڑھ رہے تھے، سجدے میں تھے، مجھے یہ وہم ہوا، ایسا تو نہیں کہ آپ کا انتقال ہو گیا۔ اور جب میں نے ہاتھ لگایا اور آپ کے پیر میں حرکت آئی تو مجھے اطمینان اور سکون ہوا کہ نہیں، آپ نماز پڑھ رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ تجھے معلوم ہے یہ کون سی رات ہے؟ یہ 15ویں شعبان کی رات ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی بے شمار لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے،
اور قبیلے بنو کلب والے جو بکریاں پالتے ہیں، ان بکریوں کے جسم پر جتنے بال ہیں ان بالوں کے برابر اللہ تبارک تعالیٰ مسلمانوں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ عرب کے اندر سب سے بڑا قبیلہ جو بکریاں پالنے کے اعتبار سے تھا اور سب سے زیادہ بکریاں جو قبیلہ پالتا تھا وہ بنو کلب تھا۔ فرمایا اس قبیلے کے بکریوں کے جتنے بال ہیں ان بالوں کے بقدر اللہ تبارک و تعالی مومنین کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ لیکن سنو، اس حدیث میں اور دوسری حدیثوں میں جو بہت ساری حدیثیں ہیں، مجموعی طور پر میں بتاتا ہوں ان تمام حدیثوں کا خلاصہ کہ اللہ اتنی لوگوں کی مغفرت تو فرما دیتا ہے، لیکن چند لوگ وہ ہیں جو اللہ کی مغفرت اور رحمت سے اس رات میں بھی محروم رہتے ہیں۔ ان میں سے پہلا وہ جو مشرک ہو، اللہ کی ذات یا صفات کے ساتھ جو شخص کسی کو شریک کرتا ہو اللہ اس کی مغفرت نہیں فرماتا۔ نمبر 2، کوئی آدمی زناکار ہو اللہ اس کی مغفرت نہیں فرماتا۔ نمبر 3، کوئی آدمی قطع رحمی کرنے والا ہو، بھائی سے لڑتا ہے، بہن سے لڑتا ہے، چچا سے لڑتا ہے، بھتیجے سے لڑتا ہے، ان کے حقوق کا خیال نہیں کرتا، ان کے حقوق کو پامال کرتا ہے، اور چچا بھتیجا تو دور کی بات ہے صاحب، اب تو اپنے ماں کے حق کو ادا نہیں کرتا، باپ کے حق کو ادا نہیں کرتا۔ فرمایا قطع رحمی کرنے والا اللہ اس کی بھی مغفرت نہیں فرماتا۔ عاق والدین، جو والدین کی نافرمانی کرنے والا ہو، اس رات میں اللہ اس کی بھی مغفرت نہیں کرتا۔ والدین کی نافرمانی کس کو کہتے ہیں؟ گالی دینا، مارنا، یہ نافرمانی تو ہے ہی جو قطعاً حرام ہے، ناجائز ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ قرآن کی نظر میں اس کو اف کہنا بھی اس کی نافرمانی۔ لا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما۔ اپنے والدین کو ارے اف مت کہو، اف اف اف۔ شراح نے اور مفسرین نے لکھا ہے لفظ اف سے بھی ہلکا کوئی لفظ اگر ہوتا قرآن کریم اس سے بھی منع کرے، اور اس کو جھڑکو مت۔ 10 مرتبہ بھی اگر کوئی بات پوچھے جھڑکو مت، ڈانٹ ڈپٹ مت کرو۔ تو جو آدمی والدین کے حقوق کو ادا نہ کرے، فرمایا یہ شخص، اس کی بھی اس دن مغفرت نہیں ہوگی، اس رات میں مغفرت نہیں ہوگی شب برات۔ ایک وہ آدمی جو شراب پیتا ہو، مدمن خمر کا لفظ آیا، شراب پینے کا عادی، اس کی بھی اللہ اس رات میں مغفرت نہیں کرتا۔ ایک زمانہ تھا معاشرے میں کسی بچے یا لڑکے کے بارے میں اگر یہ کوئی سنتا تھا کہ اس نے شراب پی ہے، لوگ بہت تعجب سے کہتے تھے ارے اس نے شراب پی لی۔ اور اب معاشرہ کا یہ حال ہے، یہ چیز عام ہو چکی ہے، عام ہو چکی ہے۔ ہمارے مسلم نوجوان جہاں اور برائیوں میں، گناہوں میں ملوث ہیں، شراب نوشی کے اندر بھی مبتلا ہے، اس رات میں ان کی بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ ایک وہ شخص جو ٹخنے کے نیچے لنگی یا پاجامہ پہنتا ہے یا جبہ پہنتا ہے، بعض لوگ وہ ہوتے ہیں ان اسٹیچو پہ تقریر کرنے کے لیے آتے ہیں صاحب، اور آپ غور کریں گے تقریر کرنے نہ کہ یہ کچھ پڑھنے آتے ہیں تو ٹخنے سے نیچے اس کا پائجامہ ہوتا ہے،
اسکول کالج میں جائیں گے تو وہاں تک لٹکا کے جائیں گے، اور اللہ نے اس کو اگر نماز کی توفیق دے دی ہے، مسجد میں نماز پڑھنے آئے گا تو پھر اس کو اٹھاتا ہے، موڑتا ہے جلدی جلدی سے، اور جیسے نماز پڑھا پھر اس کو جھاڑ کے نیچے کر دیتا ہے۔ 24 گھنٹے میں کسی وقت بھی ٹخنے سے نیچے پاجامہ چلا جائے، لنگی چلی جائے، جبہ چلا جائے، ناجائز ہے، حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ یہ گناہ کبیرہ ہے جو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہو سکتا۔ اور بعض گناہ وہ ہوتے ہیں کہ انسان اس میں ہر وقت ملوث رہتا ہے۔ اس کی یہی مثال بھی ہے، یہ مثال بھی اس کی ہے۔ ٹخنے سے نیچے پاجامہ ہو، لنگی ہو، جبہ ہو، چونکہ وہ 12 گھنٹہ پہنا ہوا ہے تو 12 گھنٹہ وہ گناہ ہو رہا ہے۔ مسبل ازار کا لفظ آیا ہے، ٹخنے سے نیچے پاجامہ یا لنگی پہننے والا، اس بابرکت رات میں اس کی بھی مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ کسی مسلمان سے دشمنی رکھنے والا، کینہ رکھنے والا، بغض رکھنے والا، اللہ اس کی بھی مغفرت نہیں فرماتا، باوجود کہ وہ عظمت والی رات ہے۔ آج یہ چیزیں عام ہے ہمارے معاشرے میں، سماج میں، ہم مسلمانوں کے اندر یہ چیزیں بہت عام ہیں۔ بات بات پہ کسی سے دشمنی کر لینا، بات بات پہ کسی کے خلاف دل میں کینہ اور بغض رکھ لینا، یہ 2 چیزیں بھی گناہ کبیرہ ہے۔ اور اس رات میں اس کی بھی مغفرت نہیں ہوتی جو حسد کرنے والا ہو، الحاسد، اور بعض روایت میں المشحن کا لفظ آیا ہے جس کے معنی حسد کرنے والا ہوتا ہے۔ حسد کس کو کہتے ہیں؟ وہ چھوٹی سی چیز ہے، تمناؤ زوال نعمت الغیر۔ کسی انسان کے پاس اگر کوئی نعمت ہے، اللہ نے اس کو دی ہے، اب دوسرا آدمی یہ خواہش کرتا ہے، تمنا کرتا ہے کہ خدا کرے اس کی وہ نعمت چھن جائے، سواء حصل لہ ام لا، چاہے اس کو وہ نعمت ملے یا نہ ملے، اس کے دل میں ہر وقت کڑھن ہے، جلن ہے، تو اس کے پاس وہ نعمت ہے کیوں؟ آپ مثال سے سمجھیں، ایک آدمی نے ایک اچھی سی گاڑی خریدی، اب ایک آدمی مسلمان یہ سوچتا ہے بڑی ترقی کر رہا ہے، میں خدا کرے کہیں ایکسیڈنٹ ہو جائے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، بڑی بلڈنگ بنا رہا ہے، خدا کرے کسی طرح سے اس پر تباہی آ جائے، نعوذ باللہ۔ ایک بیٹا کسی کا انجینئر ہے، اب کوئی آدمی حسد کرتا ہے، کہیں مر ہی جاتا، بڑی ترقی ہو رہی ہے، اس کی شہرت ہو رہی ہے، بہت اس کا نام ہو رہا ہے۔ کسی نے جانور پال لیے، گائے ہے 10 کلو دودھ دے رہی ہے، اب اس کو حسد ہو گیا، خدا کرے اس کی گائے مر جائے، اس کو یہ امید یا یہ خواہش نہیں ہے وہ اسی طرح کی گائے مجھے بھی مل جائے، نہ، یہ کہ اس کے پاس سے وہ ختم ہو جائے۔ تمنا زوال نعمت الغیر، دوسرے کے پاس جو نعمت ہے اس نعمت کے ختم ہونے کی وہ تمنا کر رہا ہے، خواہش کر رہا ہے، آرزو کر رہا ہے، اسی کو حسد کہتے ہیں، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ حاسد کی اللہ مغفرت نہیں فرمائے گا۔ اس بابرکت رات میں بھی یہ 10 چیزیں ہیں جن کے بارے میں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اس رات میں بنو کلب کے قبیلے، بنو کلب کی بکریوں کے بال کے برابر مسلمانوں کی مغفرت ہو جاتی ہے لوگوں کی، لیکن یہ 10 لوگ ہیں جن کی مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ میں نے مختصراً افراد کے سامنے یہ پیش کی، اور یہ 10 کے 10 چیز گناہ کبیرہ ہے، اور گناہ کبیرہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوا کرتی ہے۔
اور بعض گناہ وہ ہیں اگر اس کا تعلق حق العباد سے ہے، بندے کے حق سے ہے، تو صرف توبہ ہی کافی نہیں ہے، اس سے معافی لے لینا اور اس سے معاف کرا لینا یہ بھی ضروری ہے۔ ورنہ اگر قیامت کے دن اس نے دعویٰ کر دیا کہ اس نے میری غیبت کی تھی، اس نے میری چگلی کی تھی، اس نے میرے خلاف کینہ رکھا تھا، اس نے میرے خلاف حسد کیا تھا، تو پھر اس کو وہاں بدلہ دلایا جائے گا۔ اور قیامت کے دن کوئی کرنسی اور نوٹ اور روپے پیسے نہیں ہوگے گا جی دوستو، وہاں تو نیکیاں ہوں گی، صرف کچھ اس کو دے دی جائے گی، کچھ اس کو دے دی جائے گی، کچھ اس کو دے دی جائے گی، بہت ساری نیکیاں لے کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، اس کے باوجود اس کا ہاتھ خالی ہوگا اور اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو پہلی فضیلت اس رات کی یہ ہے کہ اس میں بہت سے لوگوں کی اللہ مغفرت فرماتا ہے، رزق عطا کرتا ہے، اللہ رحم فرماتا ہے۔ کسی مصیبت زدہ نے دعا کر لی تو اس کے دعا کو اللہ قبول فرماتا ہے، اس کی مصیبتوں کو دور کرتا ہے۔ اسی لیے حدیث میں ہے، ابن ماجہ کی حدیث ہے، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا 15ویں شعبان کی رات میں قیام کرو، فقوموا لیلہا وصوموا نہارہا۔ اس میں دو عمل بیان کیا گیا ہے۔ اس رات میں عبادت کرنا ہے اور عبادت کے ذریعے سے اس رات کو زندہ کرنا ہے، قیام کرنا ہے۔ عبادت کون سی ہونی چاہیے؟ غور سے سن لیجیے۔ آپ نماز پڑھیے، لیکن شب برات کی نیت سے کوئی نماز پڑھی نہیں جائے گی۔ شب برات کی کوئی نماز نہیں ہے، نفل کی نیت سے نماز پڑھنا ہے۔ 2 رکعت نفل، مکمل ہوئی پھر 2 رکعت نفل، پھر مکمل ہوئی پھر 2 رکعت۔ 4 رکعت کی نیت سے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، جس سے 4 رکعت کی سنت پڑھی جاتی ہے۔ بہتر ہے 2 رکعت پڑھنا۔ جتنی دیر ہو سکے پڑھیے، تھک جائیے تو دوسرا عمل کیجیے۔ تو نماز پڑھنا ہے نفل کی نیت سے، اس کے لیے کوئی عدد متعین نہیں ہے، رکعت 8 رکعت 12 رکعت 20 رکعت 30 رکعت، ایسا کچھ نہیں۔ کوئی صورت بھی متعین نہیں ہے کہ بھئی فلاں صورت پڑھنا ہے، فلاں صورت پڑھنا ہے، فلاں صورت پڑھنا ہے، ایسا کچھ نہیں۔ بعض اردو کی کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ اس طرح نیت کرے اور یہ صورتیں پڑھے، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ چونکہ میں دارالعلوم دیوبند کا فارغ ہوں اور اللہ نے مجھے 2-4 حرف علم دیا ہے، اس لیے میں آپ کے سامنے صحیح بات رکھ رہا ہوں۔ اس کے بعد ذکر کرے، تسبیح پڑھے، تلاوت کرے، درود شریف پڑھے، کوئی تفسیر کی کتاب ہے وہ مطالعہ کرے، کوئی حدیث کی کتاب ہے وہ مطالعہ کرے۔ خود تلاوت نہیں کر سکتا ہے، کوئی پڑھ رہا ہے کر رہا ہے تلاوت، سن لے۔ خود حدیث پڑھ نہیں سکتا، پڑھا لکھا نہیں ہے، کوئی حدیث پڑھ رہا ہے وہ سن لے۔ یہ سارے اعمال شب بیداری کے اندر داخل ہیں۔ جتنی دیر رغبت کے ساتھ عبادت ہو جائے، فقہا نے لکھا اکثر رات میں عبادت کرے، لیکن فقہا نے یہ بھی لکھا ہے کہ اگر رات کے ایک حصے میں 1 گھنٹہ 2 گھنٹے آدھا گھنٹہ پون گھنٹہ بھی کر لیا تو وہ احیاء لیل یعنی رات کو بیدار رہ کر عبادت کرنا شمار ہوگا اور اس کو اس رات کی فضیلت مل جائے گی۔ یہ تو ہو گئی رات میں۔ اور اس رات میں ایک عمل جو ہمارے علاقے میں مشہور ہے وہ یہ کہ قبرستان جانا چاہیے صاحب۔ تو یہ بات بھی سن لیجئے اور غور سے سن لیجئے۔ میں بہت آہستہ آہستہ اس لیے بول رہا ہوں، مسئلے میں سمجھنا بھی ہے۔ معلوم ہوا کہ گھر میں جا کے کہہ رہے ہیں سنا کچھ اور وہاں بول رہے ہیں کچھ۔ مولانا طاہر گیاوی صاحب تشریف لائے تھے ایک جگہ، کہنے لگے ایک صاحب کا کمن تقریر لاگے، بولے صاحب بلے کہاں بنیا لاگلے وہ تو سب بتا الٹا ہی بولے
بلا مبالغہ کر رہا ہوں. وہ بولے سبلا بات الٹے لگلے بھائی. تو بھائی الٹا نہ سمجھ لیجیے گا، سیدھا سمجھنا. وہ بھی بول دیں گے، وہ بھی بول دیں گے. آپ رکیے تو جی ہم بول دیں گے، سب بول دیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ. تو ایک چیز ہے قبرستان جانا. ایک حدیث ہے، وہ حدیث سن لیجیے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے. وہ فرماتی ہیں کہ ایک رات میں نے دیکھا کہ حضور بستر میں نہیں ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کئی بیویاں تھیں، اور کسی کے ایک سے زائد بیوی ہو تو رات گزارنے کی باری متعین کرنا پڑے گا. وہ فرض ہے، فرض. وہ باری متعین تھی. تو ایک دن دیکھا بستر پہ حضور نہیں ہے، کمرے میں نہیں ہے. وہ نکل گئی ڈھونڈنے کے لیے. دیکھو عورت چاہے نبی کی بیوی کو نہ ہو، نفس اس کے اندر بھی ہے، اور کبھی وہم اور تشویش اس کو بھی آ جاتی ہے. چنانچہ اسی وہم میں ڈھونڈنے کے لیے نکلی. ڈھونڈتے ڈھونڈتے قبرستان پہنچ گئی. نبی کریم علیہ، جو لوگ حج عمرہ کے لیے گئے ہیں وہ جانتے ہیں، نبی کریم علیہ السلام کا جو روضہ اقدس ہے، آپ کے حجرے ہی میں آپ کی قبر ہے، جس میں آپ رہتے تھے کمرے میں. اسی میں قبر کھود کر کے آپ کو وہاں دفنایا گیا ہے. اور کمرہ یہاں ہے. تو یہ جو آپ کی مسجد ہے، اس سے 10 قدم اور آگے وہ قبرستان ہے. اس کو جنت البقیع کہتے ہیں. حضرت عائشہ ڈھونڈتی ڈھونڈتی وہاں پہنچ گئی. دیکھا کہ حضور علیہ السلام آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر دعا کر رہے. پھر حضور نے جب حضرت عائشہ کو دیکھا کہ عائشہ تم مجھے ڈھونڈتے ڈھونڈتے یہاں پہنچ گئی، کیا تو یہ سمجھتی ہے کہ اللہ کے رسول تمہارے حق میں کوتاہی کرے گا؟ تم نے یہ خیال کر لیا کہ دوسری بیوی کے پاس وہ چلے گئے؟ سنو، یہ 15ویں شعبان کی رات ہے. اس میں اللہ تعالیٰ سمائے دنیا پر نازل ہوتا ہے اور مغفرت طلب کرنے والے کی مغفرت فرماتا ہے. اور جو لمبی حدیث میں نے سنائی وہ حدیث بیان کی. تو حضرت عائشہ نے فرمایا نہیں ایسا کچھ نہیں ہے، ہم تو آپ کو ڈھونڈنے کے لیے آئے. بہرحال یہ حدیث ہے. اس سے ایک مسئلہ ثابت ہوا کہ چونکہ آپ علیہ السلام اس رات میں قبرستان گئے تھے، اس لیے جانا چاہیے. کتنی بار جانا چاہیے؟ فقہا نے، مسائل کے لکھنے والوں نے صراحت کے ساتھ لکھ دیا ہے یہ جانا مستحب ہے. اور چونکہ حضور صرف ایک مرتبہ گئے، ایک مرتبہ جانا ثابت ہے، اس لیے 1-2 مرتبہ چلا جائے پوری زندگی میں، اور اس کو لازمی نہ سمجھ لیں. شب برات ہے تو جانا ہی ہے، شب برات ہے تو جانا ہی ہے، شب برات ہے تو قبرستان جانا ہی ہے. لازم نہ سمجھ لیں. 1 بار یا 2 بار چلا جائے، اس سنت کے اوپر عمل ہو جائے گا. 1-2 مرتبہ جانا چاہیے. التزام کرنا، اس کو لازم سمجھنا، وہ بدعت ہو جائے گا. اب ایک بات اور سمجھیے. ہم لوگ بچپن میں لوگ ایک دوسرے کو کہتے تھے چلو بھائی شب برات ہے، شب برات ہے، نفل پڑھیں گے، تلاوت کریں گے، تسبیح پڑھیں گے. سب لوگ آتے تھے اور عبادت کرتے تھے. اس کو تداعی بولتے ہیں عربی میں، مفتی صاحب جانتے ہیں. تداعی ناس. کسی مسجد میں یا کسی حال میں یا کسی بڑے کمرے میں اجتماعی عبادت کے لیے، چاہے تسبیح ہو، تلاوت ہو، ذکر ہو،
اجتماع عبادت کرنے کے لیے لوگوں کو بلانا درست نہیں ہے۔ فقہ کی جتنی کتابیں ہیں معتبر، شامی ہے، بحر ہے، بحر الرائق ہے، سب میں اس کو بدعت لکھا ہے، مکروہ لکھا ہے۔ کیف متفق آدمی مسجد پہنچ جائے، ہم بھی پہنچ گئے، آپ بھی پہنچ گئے، وہ بھی پہنچ گیا، وہ بھی پہنچ گیا، اور ہر آدمی انفرادی طور پر تنہا تنہا اکیلے عبادت کر رہا ہے، یہ صحیح ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن ایک دوسرے کو پکارنا، دعوت دے کر جمع کرنا اور اجتماعی طور پر نفل پڑھنا یا نماز با جماعت پڑھنا ثابت بالحدیث نہیں ہے، حدیث سے ثابت نہیں، فقہ کی کتابوں سے ثابت نہیں ہے، اس لیے یہ مکروہ ہوگا، اس کو بدعت کہا جائے۔ یہ سیمل واڑی دوسری بات، سیمل واڑی وہیں ہو رہا ہے۔ وَقُومُوا وَصُومُوا النَّهَارَ، اس سے جو اگلا دن ہوگا، رات گزر گئی صاحب، اس مرتبہ جمعے کا دن آئے گا، اس میں روزہ رکھنا ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں نئے علم والے، کوئی روزہ نہیں، کوئی عبادت نہیں، کوئی فضیلت نہیں، اور یہ جو موبائل ہے نا، موبائل اس طرح کی تقریریں اس میں آتی رہتی ہیں، لوگ ڈالتے رہتے ہیں، یہ بات غلط ہے۔ اس رات کی فضیلت بھی ثابت ہے، میں نے کتنی حدیثیں آپ کو سنا دی، اور اس رات کی عبادت بھی ثابت ہے، اور عبادت کے طریقے بھی میں نے آپ کو بتا دیے، اور اس سے جو اگلا دن ہے اس میں روزہ رکھنا بھی ثابت ہے، اور یہ روزہ رکھنا فرض نہیں، واجب نہیں، سنت نہیں، صرف مستحب ہے، صرف مستحب ہے۔ اور مستحب کا مطلب یہ ہوتا ہے جو آدمی کرے گا اس کو ثواب ملے گا، اور جو نہیں کرے گا اس کو کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اور اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ دن میں کوئی کھا رہا ہے، پی رہا ہے، تو آپ اس کو یہ نہیں کہیے ایسی بات ہے، مولوی صاحب کا بیان سنا، روزہ نہیں رکھا، نکیر نہیں کی جائے گی۔ کسی نیک کام کے اوپر اگر کوئی ترک کر دے، اس پہ نکیر نہیں کی جائے گی اگر وہ مستحب ہے۔ نکیر ہوتی ہے ترک فرض پر یا ترک واجب پر۔ ترک یعنی واجب کسی نے چھوڑ دیا، فرض کسی نے چھوڑ دیا، آپ نکیر کر سکتے ہیں، یا نماز نہیں پڑھتے، فرض ہے نماز، یا رمضان کا روزہ تم نے نہیں رکھا، رمضان کا روزہ فرض ہے، نکیر ہوگی، کر سکتے ہیں آپ، وہ بھی الگ بیان ہے، الگ بحث ہے، لیکن یہ جو روزہ ہے مستحب ہے۔ معارف القرآن میں، فتاوی دارالعلوم میں، فتاوی محمودیہ میں، تمام کتابوں میں اس کو مستحب لکھا ہے۔ اور سنیے، ہر چیز کے درجے ہوتے ہیں، جائز ہے، اسی کو عربی میں مباح کہتے ہیں، اس کے بعد مستحب ہے، اس کے بعد سنت ہے، پھر سنت غیر موقدہ ہے، سنت موقدہ ہے، اس کے آگے واجب ہے، اس کے آگے فرض ہے۔ فرض کو آپ سنت نہیں کر سکتے، اور سنت کو آپ فرض نہیں کر سکتے، مستحب کو آپ فرض نہیں کر سکتے، مستحب کو آپ واجب نہیں کر سکتے۔ یہ فقہاء نے درجہ بندی کی ہے، درجہ بندی کی ہے۔ جیسے ہر چیز کو آپ حرام نہیں کر سکتے، کہیں مکروہ کا لفظ بولا جائے گا، کہیں ناجائز کا لفظ بولا جائے گا، حرام سب سے اونچا درجہ ہے۔ میں نے بھی بیان کیا، شراب پی لیتا ہے، قرآن میں شراب کی حرمت ہے، حرام ہونا بیان کیا گیا، اور قرآن میں خنزیر کو بھی حرام کہا گیا، آدمی خنزیر نہیں کھائے گا، نعوذ باللہ، سور کبھی بھی نہیں کھا سکتا، بالکل نہیں کھا سکتا، لیکن شراب پی لیتا ہے، حرام ہونے میں دونوں برابر ہے۔ کوئی خنزیر کو حلال کہہ دے کافر ہو جائے گا، اور کوئی شراب کو حلال کہہ دے کافر ہو جائے گا۔ وہ شراب پی رہا ہے، خنزیر سے بچ رہا ہے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اگلے دن جو روزہ رکھنا ہے یہ مستحب رکھنا چاہیے،
ابن ماجہ کی حدیث ہے، اور مختلف حدیثوں میں یہ بات ثابت ہے، اور مختلف حدیثوں سے جب کوئی بات ثابت ہوتی ہے، چاہے وہ حدیث درجے کے اعتبار سے ضعیف ہی کیوں نہ ہو، اس میں تقویت آ کر کے استحباب کا درجہ اس کو حاصل ہو جاتا ہے۔ تو میں نے دو باتیں آپ حضرات کے سامنے بیان کی ہے، رات میں عبادت کرنا ہے، عبادت کرنے کے جو طریقے ہیں میں نے وہ بھی بیان کر دیا، اور اگلے دن روزہ رکھنا ہے، اور روزہ رکھنے کی جو حیثیت ہے میں نے اللہ کے فضل سے میں نے آپ کے سامنے وہ بات بھی بیان کر دی ہے۔ حاصل کلام یہ ہے، اس رات میں کچھ عبادت اور ریاضت اور مجاہدہ کرنا چاہیے، اس کی بڑی فضیلت ہے، اور اس سے اللہ خوش ہوتا ہے، اللہ راضی ہوتا ہے۔ اور ایک حدیث یہ بھی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ شعبان کے مہینے میں بہت روزہ رکھتے ہیں، کثرت کے ساتھ روزہ رکھتے ہیں؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، ہاں، وہ اس وجہ سے کہ اسی مہینے میں اور اس کی 15ویں شعبان رات میں لوگوں کے اعمال اٹھائے جاتے ہیں، سال بھر کے اعمال، اور اسی رات میں اگلے شعبان تک، 15ویں شعبان تک جن لوگوں کا انتقال ہونا ہے، موت ہونا ہے، وفات ہونا ہے، وہ جو لسٹ ہے، لسٹ وہ ملک الموت کو سپرد کی جاتی ہے۔ حضرت عطا بن یسار رحمہ اللہ بڑے اونچے درجے کے بزرگ ہیں، اللہ والے ہیں، فرماتے ہیں کہ او بندے مومن، تیری لسٹ موت کی ملک الموت کے پاس پہنچ چکی ہے، اور تو شادی میں لگا ہوا ہے، تجارت میں لگا ہوا ہے، کھیتی میں لگا ہوا ہے۔ اللہ کے بندے، اللہ سے ڈرو، کیا پتا اس رات میں ہمارا فیصلہ ہو چکا ہے، آئندہ ہماری موت کا فیصلہ ہو چکا اور لسٹ جاری کی جا چکی ہے۔ ایک کوئی آدمی یہ سوچ سکتا ہے بھئی ہم لوگ تو تقدیر کے بارے سنے ہیں، انسان کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ نے سب لکھ دیا ہے، تو اس رات کا مطلب پھر کیا ہے؟ بھئی ایک بڑا رجسٹر ہے جو لوح محفوظ ہے، اور اس رجسٹر سے کام کو منتقل کیا جاتا ہے۔ ہوا چلانے کے لیے بھی ایک فرشتہ ہے، اس کو بھی دیا جاتا ہے رجسٹر۔ ملک الموت ہے، روح قبض کرنے والے، رزق دینے والے، سب کو ان کی لسٹیں دی جاتی ہے، کیا 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 کام کرنا ہے۔ 10 سال 20 سال 50 سال کا کام ایک بار میں سپرد کر دے گا تو پتہ ہی نہیں چلے گا کون سا کام کب کرنا ہے۔ 1 سال کے رجسٹر 1 سال میں ملتا ہے، وہ نقل ہو کر کے وہاں سے منتقل ہو کر کے آ رہا ہے، تو سب کچھ لکھا جا چکا ہے، ہمارے آپ کے پیدا ہونے سے پہلے لکھا جا چکا ہے، لیکن یہ لسٹیں ہر سال بھیجی جاتی ہے۔ ملا علی قاری رحمہ اللہ جو مشکات شریف کے شارح ہیں، مرقات الوفاقی کے نام سے، اور سب سے معتبر شرح حنفی عالم ہیں، وہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اس رات میں یہ جو حدیث ہے کہ مرنے والوں کی لسٹ ملک الموت کے حوالے کی جاتی ہے، یہ بات صحیح ہے، اور انہوں نے یہ نقطہ بیان کیا کہ اگلے سال جو عربی کا ہوگا اعمال خیر کے اعتبار سے، یہیں سے اس کی شروعات ہوتی ہے 15 شعبان سے، اور رمضان سے پہلے یہ 15 دن ہیں، یہ رمضان کی تیاری کے لیے ہے صاحب۔ اس لیے اللہ نے اس رات میں خیر و برکت رکھی تاکہ اس خیر و برکت کو حاصل کر کے انسان کے لیے آئندہ رمضان کے روزے رکھنا اور اس میں عبادت کرنا آسان ہو جائے۔ یہ کرنے کی چیزیں ہیں، اس کے علاوہ جو کچھ ہے گائے ذبح ہونا ہی چاہیے، 5 کلو گوشت لینا ہی چاہیے، حلوہ بننا ہی چاہیے، فلاں چیز ہونا ہی چاہیے، فاتحہ کرنا ہی چاہیے۔ ان چیزوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے کیونکہ حدیث سے ثابت نہیں۔ جو چیز نبی کریم علیہ السلام سے ثابت نہیں، آپ کے بعد صحابہ نے اس کام کو نہیں کیا، تابعین نے اس کام کو نہیں کیا، تبع تابعین نے اس کام کو نہیں کیا، اور بعد کے لوگوں نے اس کام کو کرنا شروع کیا اور عبادت سمجھ کر کرنا شروع کیا، وہ بدعت ہے۔ عبادت سمجھ کر کرنا شروع کیا، وہ بدعت ہے۔
آپ اور ہم موبائل چلاتے ہیں، حضور کے زمانے میں تو نہیں تھا، ابھی تو 10-20 سال پہلے کی پیداوار ہے، تو کیا اس کو چلانا بدعت ہے؟ اس کو بدعت نہیں کہا جائے گا، اس لیے کہ وہ بھی موبائل چلاتا ہے وہ عبادت سمجھ کر نہیں چلاتا ہے، کام کرے اور عبادت سمجھ کر کرے تو بدعت ہے، البتہ گناہ سمجھ کر ضرور اس کو چلایا جاتا ہے، گانے سننا، ڈانس دیکھنا، یہ کرنا وہ کرنا۔ ایک موبائل 70 شیطان کا کام کرتا ہے، ایک دو نہیں، شیاطین کی ضرورت ہی نہیں رہی۔ دنیا کے شیاطین نے شیاطین الجن والانس کیا مولانا کہا گیا ہے قرآن کے اندر، شیطان جناتوں میں بھی ہے اور شیاطین انسانوں میں بھی، یہ پیدا کریا اور ایمان کو اعمال کو اس طرح سے بگاڑ دیا اس نے، الامان والحفیظ، اللہ تعالی حفاظت۔ اب میں علم کے بارے میں صرف 10 یا 5 منٹ میں جو ہم کو وقت دیا گیا اس میں سے 6 منٹ ہمارا باقی ہے۔ دیکھیے بھائی، تعلیمی بیداری تو بہت آ گئی الحمدللہ، ہر آدمی اپنے بچے کو پڑھانے کے لیے سوچ رہا ہے۔ فجر کی اذان جب ہوتی ہے نا، وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو جلدی سے جگاتا ہے، اٹھ جاؤ ٹیوشن میں چلے جاؤ، یہاں چلے جاؤ وہاں چلے جاؤ، ماسٹر بیٹھ گئے ہیں، خوب بیداری ہو چکی ہے۔ وہ ایک شعر ہے نواز دیوبندی کا کہ بچوں کو پڑھانا ہے ہر ایک نے سوچا، قرآن پڑھانا ہے مگر یہ نہیں سوچا۔ پڑھا تو رہے پر قرآن نہیں پڑھا رہے، کہ ٹیوشن میں جا رہے ہیں، تحفظ ختم نبوت کا جلسہ آپ کر رہے ہیں۔ ایک مولانا نے آپ کے سامنے تقریر کی، یہ تحفظ ختم نبوت کیا چیز ہے؟ عقائد سے اس کا تعلق۔ بچوں کا عقیدہ کہاں پر صحیح ہوگا؟ ABCD کو پڑھا کر کے عقیدہ صحیح نہیں ہوگا، عقیدہ صحیح ہوگا کہاں پر؟ قرآن پڑھ کر، حدیث پڑھ کر، دینیات کی کتاب پڑھ کر۔ ہر بچہ اور ہر بچی عالم نہیں بن سکتے، حافظ اور قاری نہیں بن سکتے، مفتی نہیں بن سکتے، قاضی نہیں بن سکتے، اور نہیں یہ ضروری ہے ہر ایک کے لیے۔ البتہ اتنا ضرور ہے کہ انسان اتنا علم حاصل کرے کہ اس کے عقائد صحیح ہو، اور جب تک عقائد صحیح نہیں ہوں گے اعمال صحیح نہیں ہو سکتے۔ عقائد صحیح ہو اور عمل کرنے کے بقدر علم اس کے پاس آ جائے، یہ ضروری ہے۔ اور آپ اور ہم یہ سمجھتے ہیں ڈاکٹر، ماسٹر، انجینئر یہ بنے گا تبھی دنیا میں عزت ملے گی۔ قرآن نے تو کہا ہے وَيَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأُولُو الْعِلْمِ دَرَجَاتٍ، اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کو بلند کرے گا، اور جن کو اللہ نے علم دیا ہے دینی علم اس کو بلند کرے گا، اس کے درجہ کو اللہ بلند کرے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں اگر دیکھنا ہو تو میں نے اس دن ایک جگہ جلسے میں نے 2 آدمی کی مثال پیش کی۔ مولانا اسرار الحق صاحب قاسمی کا نام سنا آپ لوگوں نے؟ کون تھے وہ؟ MP تھے، 10 سال رہے، 9 سال رہے، 2 پیریڈ میں، 2 زمانے میں، 2 عرصے میں رہے، اور صرف وہ MP نہیں تھے میاں، وہ ایک جید عالم تھے۔ انہوں نے اپنی زندگی میں اس قوم کے لیے، مسلم قوم کے لیے جو کام کر کے چھوڑا اور جو کام کر گئے، وہ اس کی نظیر نہیں مل سکتی، اس کی مثال نہیں مل سکتی ہے۔ مولوی ہو کر کے بھی پارلیمنٹ کا ممبر بن سکتا ہے، بے شک، اور مولوی ہو کر اتنا بڑا تاجر ہو سکتا ہے کہ پوری دنیا کو مٹھی میں کر سکتا ہے۔ اس کی مثال دیکھنا ہو، آسام میں مولانا بدر الدین صاحب اجمل قاسمی کو دیکھو، سبحان اللہ۔ پوری دنیا میں کوئی ملک اور اس ملک کی راجدھانی ایسی نہیں ہے، شاید
جس میں مولانا بدر الدین اجمل کی دکان نہ ہو. بے شک مولانا ہے، وہ قاسمی ہیں، دارالعلوم دیوبند کے شورا کے ممبر ہیں، اور عبادت کرتے ہیں رات بھر، پیر میں ورم آ جاتا ہے. پیسے اتنے ہیں ان کے پاس، پیسے اتنے ہیں ان کے پاس کہ شاید ان کو بھی علم نہیں ہے میرے پاس کتنے پیسے. علم ہے، مجاہدہ ہے، عمل ہے، اور ہم کیا ہے، مکئی کے کھیت میں ہر وقت کام کرتے رہتے ہیں، وقت ہی نہیں ملتا کہ نماز پڑھیں. ایک صاحب کو ایک بار کہا، جمعہ کا ٹائم تھا، ہم مسجد جا رہے تھے، بالکل نماز قریب، ان کی گاڑی پہ بیٹھ گیا، ہم کو وہاں چھوڑ دینا. میں نے چلتے چلتے پوچھا نماز کہاں پڑھیں گے جمعہ کی؟ کہ یہاں پڑھ لیں گے وہاں پڑھ لیں گے. میں نے کہا لگ رہا تم کہیں نہیں پڑھو گے. نماز پابندی سے پڑھتے ہو؟ کہاں فرصت نہیں ملتی، نماز کے لیے فرصت نہیں ملتی، نماز کے لیے فرصت نہیں مل رہی ہے. آنکھ بند ہو جائے گی، یہ سارے جو دنیا کے دھندے ہیں سب یہی پڑا رہ جائے گا. آپ کو نماز کی فرصت نہیں ملتی. میں نے اس آدمی سے یہ کہا، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اگر آپ سے یہ پوچھ لے کہ نماز کیوں نہیں پڑھے، تو کیا آپ یہ کہہ دیں گے کہ فرصت نہیں ملی؟ اور میں نے اس کو سمجھایا، اللہ کے بندے، یہ دن رات کے جو 24 گھنٹے ہیں یہ اللہ نے تم کو دیے ہیں، اور اس 24 گھنٹے میں سے تم 1 گھنٹہ نہیں نکال سکتے اللہ کے لیے. ارے 23 گھنٹہ اپنے کام میں لگا لو، 1 گھنٹہ تو اللہ کو دے دو، اللہ کے نام پہ دے دو. وہ بھی اپنے لیے کرو گے. اللہ کسی کی عبادت کا محتاج نہیں. پوری کائنات، پوری مخلوق سجدے میں گر جائے، اور جتنی حیات اور زندگی ہے سجدے ہی میں رہے، پر بھی اللہ اس کے باوجود اللہ کی عظمت میں، کبریائی میں، بڑائی میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا، بڑھوتری نہیں ہوگی. ساتھ اللہ بہت بڑا ہے، وہ ہماری اور آپ کی عبادت کا محتاج ہے. نماز کے لیے وقت نہیں ملتا. جب میں نے اس سے کہا کہ کیا قیامت کے دن اللہ سے یہ کہہ دو گے کہ وقت نہیں ملتا تھا، تو وہ شرمندہ ہو. تو وہ بات وہاں کہی جا سکتی ہے؟ اللہ کے بندے تو نماز پڑھو. بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا، 1 منٹ میں صرف ایک حدیث سنا کر کے رخصت ہو جاؤں گا نمازی کے بارے میں. موطا امام مالک میں واقعہ لکھا، ایک صحابی نماز پڑھ رہے تھے باغ کے اندر. اس میں چڑیا جو تھی کبھی ادھر جا رہی تھی کبھی ادھر جا رہی تھی. باغ بہت گھنا تھا، اوپر سے وہ نکلنے کا اس کو موقع نہیں ملا تھا. وہ اس کی طرف دیکھنے لگے، اور پھر جو نماز کی طرف دھیان کیا تو بھول گیا کتنے رکعت ہوئی. وہ حضور کی خدمت میں آپ کہنے لگے، یا رسول اللہ، میں نماز پڑھ رہا تھا، اور باغ کی خوبصورتی کی وجہ سے پھل لدے ہوئے تھے، پکے ہوئے تھے، اس کی وجہ سے ہمارا دھیان نماز سے غائب ہو گیا. میں اس باغ کو اپنے پاس نہیں رکھوں گا، میں نے صدقہ کر دیا. آپ کو کھیتی سے فرصت نہیں ملتی، نماز پڑھیں. اور صحابی کی نماز باغ کی دلکشی کی وجہ سے خراب ہو گئی. صحابی نے باغ ہی کو ختم کر دیا، صدقہ کر دیا اللہ کے راستے. ان مساجد سے کیا ہوگا تعمیر کر کے اگر ہم نماز نہ پڑھیں، عبادت نہ کریں، تسبیح نہ پڑھیں. آج تو اللہ کا شکر ہے کچھ نوجوان بچے ادھر بیٹھے ہوئے ہیں تقریب میں، ورنہ میں جہاں بھی جاتا ہوں یا ادھ کچے یا پورے پکے ہوئے داڑھی والے ہی بیٹھے رہتے ہیں. ہمارے نوجوانوں کو فرصت ہی نہیں ہے کہ وہ عبادت کرے. خدا کی قسم کھاتا ہوں میں، قسم کھا کر کے، جوانی میں عبادت میں لگ جاؤ، تمہاری زندگی میں بہار آ جائے گا. تم کو محسوس ہوگا ہم کیسے مومن ہیں، کیسے مسلمان ہیں. نماز نہیں پڑھو گے، ذکر نہیں کرو گے، تسبیح نہیں پڑھو گے، تم کو سکون ہی پیدا نہیں ہوگا. اور لاکھوں کروڑوں کا نقصان ہو جائے، سکون پیدا ہو جائے گا. دل کی حالت کو بدلنے کے لیے اللہ کا ذکر چاہیے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، قرآن کریم کہہ رہا ہے. اللہ کا ذکر کرو گے دل مطمئن ہوگا.
रुपए से, पैसे से, माल और दौलत से, मकान से, तिजारत से, खेती से, रुपए पैसे से दिल मुतमईन नहीं हो सकता है। दिल के इत्मीनान के लिए अल्लाह का जिक्र चाहिए, अल्लाह का जिक्र चाहिए। और अल्लाह का जिक्र कहां से होगा? जब हम नमाज पढ़ेंगे और अल्लाह की तरफ झुकेंगे। अल्लाह तबारक व तआला हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मसाजिद को आजाद कीजिए खुदा के वास्ते। अल्लाह के बंदो, मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, इसकी बड़ी कमी है। मस्जिदें कदम कदम पे बन रही है, लेकिन मस्जिदें, एक हदीस में हुजूर ने फरमाया मसाजिदुहुम आमिरा वही खराबुम मिनल हुदा। एक जमाना आएगा पूर्व क़यामत में, मस्जिदें आलीशान बनाई जाएगी, लेकिन वो मस्जिदें वीरान होगी। नमाज पढ़ने वाले न होंगे, तस्बीह पढ़ने वाले न होंगे, तिलावत करने वाले न होंगे, जिक्र और अज़कार करने वाले न होंगे। इसलिए मस्जिदों को बनाना भी है और मस्जिदों को अल्लाह की इबादत से आबाद भी करना है। अल्लाह ताला इबादत की तौफीक अता फरमाए। रज़ा इलाही के लिए जो आमाल है, अल्लाह उन आमाल की करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बरदरान मिल्लत इस्लामिया, मैं बेहद ममनून हूँ।